وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ امام مسجد معاشرے کا انتہائی قابل احترام اور تکریم والا فرد ہے۔ ان کی جانب سے وظیفہ مقرر کیا گیا ہے جو کہ ایک خوشائن یا خطبات میں ایسی کوئی بات بولی جا رہی ہے جو انتشار کا باعث بنتی اور میں بسنت ہوتے ہوتے رہ گئی ہے۔ پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ سونے کی قیمتوں کو ایک بڑا بیک گیئر لگا ہے جی، سونا مزید سستا ہوگا۔ پاکستان نے بھارت کے قریب فضائی حدود کو 2 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا عمران، اور آج سب سے پہلے شیئر کروں گی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر کہوں گی، کیونکہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ مساجد کے جو ائمہ کرام ہیں ان کے لیے جو ہے وظیفہ مقرر کیا گیا ہے، اور 65,000 مساجد کے ائمہ کرام ہیں جن کے لیے یہ وظیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ امام مسجد معاشرے کا انتہائی قابل احترام اور تکریم والا فرد ہے، اس لیے محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی ایک غیر مناسب عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب ائمہ کرام کی معاشی معاونت کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے تاکہ وہ دینی خدمات اطمینان کے ساتھ سر انجام دے سکیں۔ جی، یہ مریم نواز کی ایک بہترین کاوش تھی جو انہوں نے ائمہ کرام کے لیے کی ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے بتایا ہے کہ جو وہاں کے مخیر حضرات ہوتے تھے یا ایک کمیٹی ہوتی تھی جو چندہ وغیرہ اکٹھا کرتے تھے، فنڈ ریزنگ ہوتی تھی، اور اسی کے تحت ان کی تنخواہ جو ہے وہ مقرر کی جاتی تھی۔ ان کے لیے سرکاری طور پر کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوتا تھا، اور اب 65,000 مساجد کے ائمہ اکرام کے لیے مریم نواز کی جانب سے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے وظیفہ مقرر کیا گیا ہے، جو کہ ایک خوشائن بات ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اجلاس ہوا ہے مریم نواز کی سربراہی میں، اس میں جو رائے گڑھ میں ہونے والا اجتماع ہے اس کے حوالے سے جو سڑکیں ہیں ان کی تعمیر کے حوالے سے، اس کو فل سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، اس کے لیے تمام فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اور مزید مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ شرپسندی کے لیے مساجد استعمال کرنے والوں کی نشاندہی ہر پرامن شہری کی ذمہ داری ہے۔ جی، جہاں جو ہے ان کی جانب سے یہ اقدام قابل ستائش ہے، وہیں پر انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ ہر شہری جو ہے انڈیویجول لیول پر اس کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہ کسی بھی طرح کی جو شرپسندی مساجد میں ہو رہی ہے، یا مساجد کے لاؤڈ سپیکرز کسی شرپسندی کے لیے یا خطبات میں ایسی کوئی بات بولی جا رہی ہے جو انتشار کا باعث بنتی ہے، تو اس پر بھی نظر رکھنا اور اس کے متعلق آگاہ کرنا حکومتی اداروں کو یہ عوام کا بھی فرض بنتا ہے۔ جی، نیکسٹ بات کروں گی پتنگ بازی کے حوالے سے۔ جی، لاہور میں بسنت ہوتے ہوتے رہ گئی ہے، اور بسنت اب ممکنہ طور پر 99% چانسز یہی ہے کہ بسنت نہیں ہوگی۔ بسنت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ابھی حالیہ کچھ دن پہلے ہی ایک بچے کی 21 سالہ ایک نوجوان تھا، اس نوان جس کا نام بتایا جاتا ہے، اس کی موت واقع ہوئی تھی، اور اس کی بعد جو ہے پنجاب پولیس کی جانب سے سخت کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا گیا ہے، جس پر کافی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے۔ اور اگر میں شیئر کروں تو یہ ایک ملزم گرفتار ہوا ہے جو ٹاؤن شپ کے علاقہ میں اپنے گھر پہ ہی پتنگیں بنا کر ان کو بیچتا تھا، اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس موقع سے بھاگنے کی بھی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، اور پولیس کی جانب سے پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ سی سی پی او نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ گردنیں کٹنے نہیں دیں گے، خونی ڈور کا کھیل دوبارہ سے شروع نہیں ہونے دیا جائے گا، اور تمام پولیس جو محکمے کی جانب سے تمام تھانوں میں یہ احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں کہ جہاں بھی پتنگ بازی ہوتے ہوئے دیکھیں یا پتنگوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے کسی بھی طرح کی چیز سامنے آئے تو فوری طور پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، اور سخت جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ گزشتہ ہفتے کی اگر بات کی جائے تو 27 افراد گرفتار ہوئے ہیں جن کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ 306 پتنگیں اور 38 چرخیاں قبضے میں لی گئی ہیں۔ رواں سال کے دوران 1661 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، 1647 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ کارروائیوں میں 1491 چرخیاں بھی برآمد کی گئی ہیں، اور ذمہ داروں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، اور آن لائن جو
خرید و فروخت کر رہے ہیں ان پر بھی گھیرا سخت کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فزیکلی ہم نہ سامنے آئیں گے، نہ بیچیں گے، نہ اڑائیں گے، آن لائن ہی ہم اس کو بنا کر جو ہے وہ بیچیں گے، تو ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گی کہ انسان بن جائیں، کیونکہ اب بچت نہیں ہوگی، اب آپ کو کڑی سزائیں ملیں گی، کیونکہ یہ ایکٹیویٹی جانیں لے رہی ہے۔ تو جو چیز آپ کی جان پہ رسک بن جائے، آپ کے گرد و نواح کے لوگ محفوظ نہ ہو، تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے۔ جی اگلی ہم بات کریں گے سونے کے قیمتوں کے حوالے سے۔ سونے کی قیمتوں کو ایک بڑا بیک گیئر لگا ہے جی، روز ہم یہی سنتے ہیں کہ اتنے پیسے کم ہو گئے، آج 14,000 روپے کم ہوئے ہیں پر تولہ کے پیچھے $80 آدمی منڈی میں $80 سستا ہوا ہے سونا، اور اگر اس کی مجموعی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو آج 4,16,362 روپے فی تولہ اس کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے، اور مزید جو ہے ناقدین اور صارفین ان کا یہی کہنا ہے کہ مزید آنے والے دنوں میں کمی واقع ہوگی، اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، جو خواتین انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ شادی بیاہ کا بھی سیزن آ رہا ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پورا سال میں اتنا گولڈ کے پرائسز کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی شادی بیاہ کا سیزن آتا ہے، اکتوبر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مارچ اپریل تک جاری رہتا ہے، تو لوگوں کا بھی رجحان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے سونا خریدنے کی طرف۔ تو جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں، بہترین وقت ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید کہا جا رہا ہے کہ سونا مزید سستا ہوگا انشاءاللہ۔ ہوپ فار دی بیسٹ، جو خواتین خریدنا چاہ رہی ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، تو وہ خرید و فروخت کر سکتی ہیں۔ اب ڈسکس کریں گے جی، پاکستان نے بھارت کے قریب اپنی فضائی حدود مقرر کر دی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے جی؟ ایئرپورٹس پر یہ فیصلہ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹس کے ذریعے تمام فضائی کمپنیوں اور ایئر لائنز کو آگاہ کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ نوٹس کے مطابق فضائی حدود 28 اور 29 اکتوبر کو صبح 6 بجے سے 9 بجے تک بند رہیں گی، اور ایئر لائنز کو اس دوران احتیاط برتنے کی ہدایات جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ یہ فیصلہ بھارتی سرحد کے قریب ممکنہ فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک مشق جو ہے وہ بھارت میں کی جا رہی ہے، جو 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک مغربی سرحد پر منعقد ہوگی۔ اس دوران بھارتی حکام نے بھی گجرات اور راجستھان کے نزدیک اپنی فضائی حدود کے کچھ حصے بند کر دیے ہیں۔ یہ مشترکہ فوجی مشق ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پاکستان اور انڈیا کے حالات بھی کشیدہ ہیں اور کشیدگی برقرار ہے۔ پاکستان اور بھارت کی فضائی حدود انتہائی حساس اور سخت نگرانی میں رہتی ہے، اس لیے کسی بھی فوجی سرگرمی یا ہنگامی صورتحال کے دوران عارضی فضائی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں تاکہ ایویشن سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے اور کسی بھی غیر ارادی خلاف ورزی سے بچا جا سکے۔ جی دوبارہ آپ کو مینشن کروں گی، 28 اور 29 اکتوبر کو جو ہے پاکستان نے بھارت کے قریب فضائی حدود کو 2 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔